اللہ اللہ تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے تو نواز دے زمانے تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے اللہ 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 تو عفو ہے معاف فرما اے رحیم رحم فرما اے رحیم رحم فرما ڈھونڈے ہے تیری رحمت ڈھونڈے ہے تیری رحمت بخشش کے سو بہانے اللہ 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 تو بے نشان نہیں ہے سب میں نشان ہے تیرا سب میں نشان ہے تیرا صبح ہو کے ہو اجالے صبح ہو کے ہو اجالے یا شام کے فسانے اللہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ. خدیجہ اشتیاق، آپ کا بہت بہت شکریہ، اتنا خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، اور اسی حمد باری تعالیٰ کے ساتھ ہم پروگرام کا آغاز کر چکے ہیں. آپ سب دیکھنے والوں کو السلام علیکم. یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز کر چکے ہوں گے. آج جمعۃ المبارک ہے، تو جمعۃ المبارک کے حوالے سے بھی تمام تر فضیلتیں اور برکتیں آپ دیکھنے والے دوستوں کو مبارک ہوں. اور آج ہم اپنے پروگرام میں جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں اس کا تعلق نہ صرف رمضان المبارک سے بلکہ جمعۃ المبارک سے بھی ہے. اور آج کیونکہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے تو جمعے کی تو ویسے ہی ہمارے پیارے دین میں بڑی اہمیت ہے. اسے سید الایام کہا جاتا ہے، اور جمعہ کے ساتھ ساتھ اگر وہ جمعہ رمضان المبارک کا ہو تو اس کا قد تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے، اور اگر وہی آخری جمعہ ہو، آخری عشرے کا جمعہ ہو، جمعۃ الوداع کا، تو وہ ہمارا جوش اور جذبہ اور محبت جو ہے اس جمعہ کے ساتھ وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو ہم جمعۃ الوداع کی جو دینی اعتبار سے، احادیث کے اعتبار سے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے کیا حیثیت ہے، اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے اپنے مہمانوں سے. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروانا چاہوں گا. میرے ساتھ مہمانوں میں جو پہلے اسلامک اسکالر موجود ہیں وہ ہیں جناب مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں اللہ. الحمدللہ، شکر اللہ کا. آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور میرے ساتھ جو اسلامک
جو اسلامک اسکالر موجود ہیں. جو دوسری مہمان ہیں یہ سیدہ ہیرا شیراز صاحبہ. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام بہت علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ کرم پروردگار کا. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. بہت بہت مبارک ہو آپ کو جمعۃ الوداع اور جمعۃ المبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. مفتی محمد زاہد اسلم صاحب، سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ جمعے کے دن کی افادیت کے بارے میں بتائیے کہ ہمارے مذہب میں اس کی کیا اہمیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع الجمعۃ سید الایام. جمعے کے دن کی افادیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر اپنی عظیم کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں کیا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے ندا دی جائے تو اپنے تمام تر کاروباری مصروفیت چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو. یعنی دوڑنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام مہینوں میں افضل مہینہ رمضان کا ہے، تمام دنوں میں افضل دن جمعے کا ہے. فرمایا کہ جتنے بھی ایام ہیں ان کا سردار اگر دیکھنا ہے تو وہ جمعے کا دن ہے. اور اگر اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اس جمعے کو بہت زیادہ فضائل حاصل ہیں. یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو وہ بھی جمعے کا دن تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب کنارے لگی تو وہ بھی جمعے کا دن تھا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کی عظمت بڑھاتے ہوئے قرآن کریم کے 28ویں پارے میں ایک سورت اتاری. اس سورت کا نام ہے سورت الجمعہ. تو قرآن اور حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جمعے کی بڑی افادیت ہے اور بڑی اہمیت ہے. اور بالخصوص جمعہ کسی بھی مہینے سے تعلق رکھتا ہو، جمعہ ماہ مکرم کا ہو یا ماہ رمضان سے عام مہینوں کا ہو، وہ بڑا افادیت والا ہے. صحیح. لیکن بالخصوص آج کا جو جمعہ ہے یہ جمعۃ الوداع ہے. ہم بات اس پر کرنا چاہتے ہیں کہ جمعۃ الوداع کو جمعۃ الوداع کہتے کیوں ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے، وجہ کیا ہے. اس کی وجہ جو ہے اکابرین نے، علماء اکرام نے جو بیان فرمائی ہے. فرمایا کہ چونکہ یہ جمعۃ الوداع اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس جمعے کے بعد مزید رمضان شریف میں کسی جمعے نے آنا نہیں ہے، اس لیے جمعۃ الوداع ہے. اور بزرگان دین اکابرین کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب ماہ مکرم کا آخری جمعہ آتا تھا تو وہ جو ہے ہمیشہ لوگوں کو اکٹھا فرماتے تھے اور بالخصوص ممبر رسول پہ بیٹھ کر یا اپنی مسند پہ بیٹھ کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے ماہ مکرم کے حوالے سے جو ہے ان کے فضائل اور مناقب بیان کیا کرتے تھے. تو ایک بزرگ حضرت منصور بن عمار کی بارگاہ میں گئے تو وہ بھی واعظ و نصیحت فرما رہے تھے. تو وہ فرماتے کہ جب میں ان کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے ذکر شروع کیا. انہوں نے فرمایا کہ یہ ماہ مکرم جو اختتام پذیر ہونے والا ہے، اس کی ہر شب، ہر روز، ہر ساعت، ہر گھڑی میں، ہر افطار میں، ہر سحر میں اللہ نے لاکھوں لوگوں کی مغفرت فرمائی. اور پھر اس کے اجر و ثواب پر بھی ذکر کیا. تو یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نے منصور بن عمار کی اس محفل کو اٹینڈ کیا، میں وہاں پر پہنچا تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پتھروں میں سے آگ نکل رہی تھی. اور پھر میں بڑا حیران ہوا اور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگوں پر کسی قسم کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، بندوں پر کوئی اثر نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں میں نے پھر پتھر کی طرف دیکھا تو کیوں نہ پتھروں میں سے آگ نکلے، کیونکہ اللہ نے پتھروں کا بھی ذکر قرآن میں کیا. فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. کہ لوگوں ان پتھروں کو تم بے زبان سمجھتے ہو، بے جان سمجھتے ہو، لیکن یہ بھی خوف خدا سے ڈرتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب حضرت منصور بن عمار نے لوگوں کا یہ عالم دیکھا تو آپ نے حیرانگی کے ساتھ ان کی طرف چہرہ اپنا متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں تمہیں خوف خدا نہیں ہے، تم نے اجر تو سن لیا، کیا تمہیں رمضان کے جانے کا کوئی غم نہیں ہے، ماہ مکرم کی الوداعی کا کوئی غم نہیں ہے؟ تو لوگوں کو فرمایا کہ تم آج کے دن میں یہ کام کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو
یعنی کہ نہیں، جمعۃ الوداع. رمضان کے جانے کا غم بھی منانا چاہیے. جی جی، رمضان جس طرح آنے کی خوشی ہونی چاہیے اس طرح غم کا اظہار مطلب رونے کی صورت میں نہیں ہے. رونا نہیں چاہیے لیکن غم کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ کیونکہ یہ جو پچھلے دن ہم نے گزارے ان میں شیطان جو ہے باندھ دیا گیا تھا، قید کر دیا گیا تھا. پھر ہم نے اگر کوئی نیک کیے تو ہمیں ایک نفل کا ثواب جو ہے 70 فرائض کے برابر دیا جا رہا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ فضیلت اب تمہیں عام دنوں میں تو ملے گی نہیں. تو اس لیے فرمایا کہ اب جو ہے تم اپنے آنے والے دنوں کی پرواہ کرو. آمنوا اتقوا اللہ یعنی کہ وتنظر، وہ جو اسپیشل آفر چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی. وہ ختم ہو گئی ہے. تو اب اس جو لیے ہے ٹھیک ہے. شیطان جب کھل جائے گا تو اس نے تمہارے اوپر آ کے حملہ کرنا ہے. اپنے کل کے لیے سوچو جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا. فرمایا آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے کل کے لیے دیکھو کہ تم نے کیا کیا. اور پھر حضرت منصور بن عمار آپ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے حضرت منصور بن عمار نے لوگوں کو فرمایا کہ توبہ کرو اور اللہ سے یہ دعا کرو کہ الہی جس طرح ہم نے رمضانوں میں عبادت کی تھی تیری مساجد آباد تھیں، ہم نے جمعے بھی پڑھے، ہم نے تراویحات بھی پڑھی، ہم نے قیام و قرات سب کچھ کیا، اور اس چیز کی دعا کرو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ الہی عام دنوں میں بھی ہمیں اپنی بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق عطا فرما. تو پھر جو ہے وہیں پر ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس کے دل میں خوف خدا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. عرض کرتا ہے کہ میں نے تو پوری زندگی گناہوں میں گزار دیا، حتیٰ کہ یہ رمضان بھی گناہوں میں گزار دیا، کیا میری بھی کوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دربار ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، کہ اللہ کے بندے جب توبہ کرتے ہیں تو پروردگار عالم ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. تو آج کا دن بالخصوص اس حوالے سے بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ ماہ مکرم کو ہم نے گزار لیا اور اب جمعۃ الوداع آ رہا ہے. تو اس میں ہمیں اپنے کل کے لیے سوچنا ہے کہ لیلۃ الجائزہ والی رات بھی ہے، پھر عید بھی آنی ہے. تو پھر ایسا نہ ہو کہ عید والے دن ہی ہم اپنے تمام معاملات بھول جائیں. ماہ مکرم جس طرح ہم نے گزارا ہے تو یہ جو سلیقہ ہے اس کو عام دنوں میں بھی کنٹینیو رکھنا چاہیے. اسلام اس بات کی درس دیتا ہے اور جمعۃ الوداع بھی اسی چیز کا میسج لے کر آیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. ایک وقفے کی طرف ہم لوگوں نے بڑھنا ہے. وقفے سے جب واپس آتے ہیں تو ہم بات کریں گے کہ جمعۃ الوداع کی اصل میں حدیث اور سنت کے حوالے سے کیا حقیقت ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس بارے میں کچھ خاص احکامات جمعۃ الوداع کے بارے میں نہیں ہیں، یا پروگرام کے اگلے حصے میں ہم قضائے عمری کے حوالے سے بھی بات کریں گے. کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ صرف کچھ نوافل ادا کر کے آپ ساری آپ کی جو قضا نمازیں ہیں اس کا بھی حساب کتاب پورا کر سکتے ہیں. اور بھی کیا کیا پریکٹسز ہو رہی ہیں ہماری سوسائٹی میں، تو ہم ان حوالوں سے بات کریں گے کہ کس حد تک یہ سب ٹھیک ہے اور کس حد تک یہ سب بس ایسے ہی ہے. تو ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. وقفے سے واپس آتے ہیں تو ہم سیدہ ہیرا شیراز صاحبہ سے بات کریں گے. کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں میں نیوز کیفے میں. اور نیوز کیفے میں آج ہم جمعۃ المبارک اور جمعۃ الوداع کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ مہمانوں میں مفتی زاہد اسلم صاحب موجود ہیں اور میرے ساتھ جو دوسری مہمان ہیں اسلامک اسکالر محترمہ سیدہ ہیرا شیراز صاحبہ ہیں. اچھا، آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جمعۃ المبارک کی ایک تو اہمیت کے بارے میں بتائیں. ایسا ہی ہے، میں بھی پہلے اسی پہ ہی بات کرنا چاہ رہی تھی. آپ سوال مکمل اگر کر لیں آپ یا میں اسٹارٹ. جی ہاں، جمعۃ المبارک کے بارے ویسے تو بہت جامع انداز میں ہمیں مفتی صاحب نے بیان کر دیا. اس میں اگر کچھ آپ ایڈ کرنا چاہتی ہیں اور جمعۃ الوداع کے حوالے سے کہ اگر ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو اس میں کہاں کہاں ہے اس کا ہمیں حوالہ ملتا ہے، اور کیا واقعی اس کی بہت بڑائی ہے یا صرف ہم لوگ اپنے ایک محبت اور عقیدت رمضان اور آخری جمعے کی وجہ سے اس کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں؟ ذرا اس حوالے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جب آپ نے ذکر کیا جمعۃ المبارک کا
تو جمعۃ المبارک نہ صرف ماہ سیام بلکہ اس کے علاوہ بھی پورا سال جب جمعہ آتا ہے تو پروردگار عالم کی جانب سے ہمیں حکم ہے، جیسے کہ ابھی میرے ساتھی اسکالر جو بیٹھے ہیں انہوں نے تذکرہ کیا کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب بھی تمہیں پکارا جائے اس ذکر کے لیے تو تم دوڑو اس ذکر کے لیے۔ اگر پروردگار عالم چاہتا تو اللہ یوں کہہ سکتا تھا کہ تم چل پڑو یا تم اس کا اہتمام کرو، لیکن اللہ کہہ رہا ہے دوڑو۔ جب خدا کہہ رہا ہے کہ دوڑو تو اس کا مطلب ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پروردگار عالم نے جب بھی کسی نبی کو مبعوث فرمایا یا جو بھی اس سے پہلے امتیں گزری تو پروردگار عالم ہر امت پر کسی ایک خاص دن کو مخصوص فرمایا، اس کی مخصوصی کو متعین فرمایا۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے لیے یوم سبت جس کو ہفتے کا دن کہا جاتا ہے اس کو مقرر کیا، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن وہ اپنے لیے مبارک سمجھا کرتے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے ایک یوم جمعہ ایسا ہے جس کو چھپا کے رکھا، اپنے نبی کی امت کے لیے چھپا کے رکھا، کیونکہ وہ خاص نبی ہیں تو ان کی امت بھی خاص ہے، اپنے محبوب کی امت کے لیے اس کو چھپا کر رکھا۔ اور اس کی افضلیت پروردگار عالم یوں بتا رہا ہے کہ رمضان المبارک کو پروردگار عالم نے مہینوں کا سردار قرار دیا اور جمعۃ المبارک کو دنوں کا سردار قرار دیا۔ اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کی ابتدا، یہ بھی تو دیکھا جائے نا کہ جمعۃ الوداع کی جیسے ابھی بات ہوگی انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو ہوگی، تو جمعۃ المبارک کی یہ جو خاص اہتمام پوری امت مسلمہ میں پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مساجد کے اندر جو پورا ہفتہ نہیں بھی پڑھ رہا وہ جمعے کی نماز کا اہتمام ضرور کرتا ہے اور اچھا لباس جو ہے وہ زیب تن کر کے عطر کی خوشبو لگا کے پورا اہتمام کر کے جو ہے وہ جمعے کی نماز ادا کرنے جایا جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ یہ کس طرح سے اس کا آغاز ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے محبوب نبی ہیں، جو کہ عشق اول ہیں، خلق اول ہیں، جو نور اول ہیں، جو حسن اول ہیں، جو طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، سراج منیر ہیں، آپ نے اپنے ایک صحابی مصعب بن عمیر کو جب مدینے روانہ کیا تو انہوں نے جا کر مدینے کے اندر اس جمعہ کی خطبے کا آغاز کیا، اور پھر کیونکہ مسلمانوں کی خواہش تھی کہ ایک دن ایسا ہو، نئے نئے لوگ جو ہے وہ توحید کی جانب راغب ہو رہے تھے، اللہ کے دین کی وحدانیت کا اقرار کر رہے تھے، عاشقان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں اس طرح سے رسالت کے گرد گھوما کرتے تھے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک ایسا دن مخصوص ہو جس میں ہم اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھیں، اللہ کی باتیں کریں، اللہ کے دین کی باتیں کریں۔ تو میں کہوں کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو کہ آپ کے چہرے کا دیدار کیا کرتے تھے، آپ کو دیکھا کرتے تھے۔ ہم تو صرف اس کی آرزو ہی کر سکتے ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں جن کے لیے ہم کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جو زباں سے بول دے قرآن ہے تفسیر ہے، اور سوچتی ہے دنیا جناب ختم مرتبت کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو ایک دن کو مخصوص کیا گیا، وہ تھا جمعۃ المبارک، اور سب سے پہلے مصعب بن عمیر نے اس کا آغاز کیا، اور پھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے تشریف لائے، مسجد قباء سے جب آپ روانہ ہوئے تو آپ نے راستے کے اندر پہلا جمعۃ المبارک کا خطبہ دیا اور تمام لوگوں کو جو ہے وہ نماز پڑھائی۔ بالکل صحیح۔ اب جمعۃ الوداع کے حوالے سے بتائیے کہ کیا جمعۃ الوداع کے حوالے سے کوئی خاص احکامات موجود ہیں، کچھ حوالے ایسے موجود ہیں؟ دیکھیے کہ پروردگار عالم کا یہ جو دین ہے اس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جو کہ ایسے ہی لوگوں پر نازل کر دی گئی ہو، یا ایسے ہی، کیونکہ اسلام زبردستی کا مذہب نہیں ہے کہ مسلط کر دی جائے کوئی بھی چیز۔ اسلام بڑا نرم، بڑی محبتوں والا، بڑی الفتوں والا مذہب ہے، جو کہ ایسے لوگوں کو بھی جن کا مزاج بہت سخت ہوا کرتا ہے اپنے دین کی طرف خود بخود راغب کر لیا کرتا ہے، کیونکہ وہ ہستی جو اپنے آپ کو منوانے آئی تھی، جس نے اس دین کو پوری کائنات تک پھیلایا، اس نے وہ کافر جو کلمہ نہیں بھی پڑھتے تھے پہلے اپنے کردار سے اپنے آپ کو صادق اور امین کہلوایا۔ یہ اس ہستی کا مذہب ہے۔ جہاں تک میں نے ابھی پہلے ہی ذکر کیا کہ رمضان المبارک کو پروردگار عالم نے تمام، اور یہ فضیلت حاصل ہے رمضان المبارک کو کہ پورے سال کے اندر جتنے مہینے ہیں رمضان ان کا سردار ہے،
اور جتنے بھی دن ہیں اس کا سردار یہ یوم جمعہ سید الایام جیسے آپ نے ابھی کہا. اور جہاں تک جمعۃ الوداع کی بات ہے تو جمعۃ الوداع کے لیے اس لیے خاص طور پہ اہتمام کیا گیا کیونکہ پورے 30 دنوں تک پروردگار عالم نے ہمیں پریکٹس کے لیے ایک یہ مہینہ دیا ہے کہ اس کے اندر ہم اپنے ایمان کو کامل بنائیں, اپنے ایمان کو تقویت بخشیں. تو جب یہ آخری جمعہ جا رہا ہوتا ہے, الوداع مطلب اس کو وداع کرنا, اس کو جب رمضان کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں ہم بڑے اہتمام کے ساتھ, تو جب جا رہا ہوتا ہے تو تب بھی اس کو رخصت کرنے کی یہ ہمارے اپنے محبت کے انداز ہے کہ ہم اس کو رخصت کرتے ہیں. اور اس حوالے سے کہ جمعۃ الوداع کے اندر جو دعائیں پروردگار عالم کے حضور میں مانگی جاتی ہیں وہ لازمی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں, کیونکہ وہ شخص جو کہ ایک مہینے تک, کیونکہ جمعہ جب ہی آتا ہے جب مکمل کافی دن مکمل ہو جاتے ہیں, 24 دن یا آج چونکہ 25واں دن ہے, اتنے دن مکمل ہو جاتے ہیں تو بندہ اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو غرق کر چکا ہوتا ہے, وہ خدا کی بارگاہ میں خود کو پیش کر چکا ہوتا ہے. تو آج کے دن جب وہ گڑ گڑا کر پروردگار, کیونکہ جمعے کی ویسے ہی فضیلت ہے, اور پھر ماہ سیام کا جمعہ اور آخری جمعہ, تو پھر جب وہ گڑ گڑا کر اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مہینہ جا رہا ہے جس نے میری اصلاح کی ہے, تو اس کو اس کے جانے کا دکھ بھی ہوتا ہے. اور جو اللہ سے طلب کی جاتی ہیں حاجتیں وہ لازمی بالکل, جب ندامت آ جاتی ہے تو پھر خدا ویسے ہی نواز دیتا ہے. مفتی زاہد اسلم صاحب, سر یہ بتائیے کہ جمعۃ الوداع کا جو جیسے پورے سال میں سب سے زیادہ رش اگر مساجد میں ہوگا تو وہ آج ہوگا, عید کی نماز سے بھی زیادہ ہمیں جمعۃ الوداع کے پہ جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں. تو کیا واقعی یہ اتنا بڑا دن ہے عبادت کے لیے؟ اور تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا کہ جمعۃ الوداع کے خطبے کے حوالے سے کہ اس کے بارے میں کیا کیا احکامات ہیں. بالکل, جو جمعۃ الوداع کا دن ہے یہ تمام جتنے بھی جمعے آتے ہیں پورے سال کے, تمام جمعے کے دن ہی بڑے افضلیت والے ہیں. لیکن اس میں اگر میں ایک بات کی نشاندہی کروں تو وہ جب آپ مناسب سمجھے بات کریں گے. اس حوالے سے ہماری عوام کے اندر کچھ غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں اور وہ ان کو خوش فہمیاں سمجھتے ہیں. ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو سوشل میڈیا کا دور ہے, اس پہ جو ہے نا کوئی بھی پوسٹ آپ دیکھیں گے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے جمعے والے دن جمعۃ الوداع کو 2 رکعت نفل پڑھیں تو آپ جنتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے کہ آپ 4 رکعت نماز نفل پڑھیں تو آپ کے 700 سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور آپ جنت میں چلے جائیں گے. اس طریقے کے جو اقتباسات ہیں وہ بڑی کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں. قضائے عمری کا بتا رہے ہیں جی جی جو عمومی طور پہ ایک رواج میں کہوں گا اسے. جی, تو یہ بھی ایک بات بڑی مشہور ہے. کہتے ہیں کہ اس دن کے اندر جو ہے جمعۃ الوداع جس کو مل گیا تو وہ جو ہے 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لینا تو پہلے اس کی جتنی بھی زندگی کی نمازیں ہیں سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی. لیکن یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس دن لوگوں کا جمع غفیر جو آتا ہے, میں ان کا مقصد یہ بتانا چاہتا ہوں جو قرآن و حدیث سے واضح ہوا ہے اور اکابرین سے واضح ہوا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کیونکہ پورا مہینہ جو ہے انہوں نے ایک محنت کی ہوتی ہے, تو اس دن میں کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے, پتہ نہیں یہ سانس آئی ہے دوبارہ آتی بھی ہے کہ نہیں آتی, تو وہ شخص اتنی کثیر تعداد میں اس لیے اشخاص آتے ہیں کہ پتہ نہیں اگلا سال ماہ مکرم ہماری زندگی میں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا, اور یہ جب اگلا سال نہیں آئے گا تو یہ دن کیسے آئے گا. تو اس دن جو روزہ رکھ کے لوگ آتے ہیں تو آنا چاہیے. اس میں اظہار محبت بھی ہے, اخوت بھی ہے, بھائی چارے کا بھی پیغام ہے, اور اس میں اللہ رسول کا ذکر بھی ہوتا ہے کہ دیکھیے کہ تمام مسلمان یکجہتی کے ساتھ یہاں پر بھائی چارے کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی معبود کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں. تو یہ ایک پیغام جاتا ہے امن کا, ٹھیک ہے, اہل اسلام کے لیے, کہ جس طرح آپ جمعۃ الوداع والے دن اتنی بھائی چارے محبت اخوت کے ساتھ جو ہے نا ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں, کندھے کے ساتھ شانہ لگا ہوتا ہے, تو اسی طرح تم پورے سال میں رہا کرو, اسی طرح اپنی مساجد کو آباد کیا کرو. اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں, حضور کی حدیث پاک ہے کہ جب میری امت کے بہت زیادہ لوگ جمع ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دستراز کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, تو ان کے اندر کوئی شخص ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس ایک کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سب کی دعا قبول فرما لیتا ہے. تو اس کی یہ بھی افادیت دیکھی جاتی ہے. تو پھر جو مین مقصد والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جمعۃ الوداع کو اس لیے لوگ جمع ہوتے ہیں کہ رمضان کو الوداع کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ
اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ الہی ہم جس طرح بھائی اخوت بھائی چارے کے ساتھ آج جب میں ہمیں پورا سال نمازیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اور رمضان المبارک جیسی زندگی عام دنوں میں بھی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا میرا سوال میں نے خاتون سے بھی کیا تھا، وہ مجھے ادھر سے وہ خاص مجھے اس کا آنسر نہیں ملا، آپ نے بھی مجھے اس طرف نہیں لے کے گئے۔ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا جمعۃ الوداع کے نام سے یا اسپیسیفکلی جمعۃ الوداع کے ساتھ جو ہے جڑی ہوئی کوئی احادیث یا سنت میں کچھ آپ کو ریفرنسز ملتے ہیں؟ جی جی بالکل، اس کے میں نے بتایا کہ جیسے اکابرین بھی ہیں اور میرے مصطفیٰ کی بھی سنت ہے کہ جب صحابہ اکرام ہوتے تھے نا، تو جب اس وقت میں حضور کے دور میں اور صحابہ کے دور میں جب یہ جمعۃ الوداع آتا تھا تو حضور باقاعدہ اپنے غلاموں کو اکٹھا کرتے تھے اور غلامان محمد کو حضور یہ سبق دیا کرتے تھے، اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ آج کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عہد کر کے آ جائیں، جمعۃ الوداع کا دن ہے، یہ عہد کریں، یہ وعدہ کریں، یہ تہیہ کریں کہ الہی جس طرح ہم اس مہینے کے اندر جو ہے تیری رضا کی خاطر اپنے سروں کو جھکاتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، اور عام دنوں میں بھی ہم ایسا کریں گے۔ در حقیقت یہ جمعۃ الوداع کا دن جو ہے یہی پیغام لے کر آتا ہے کہ اللہ سے آپ یہ وعدہ کر کے آئیں کہ آپ پورا سال بھی رب کی عبادت کریں گے۔ بالکل صحیح۔ اور خطبے کے حوالے سے کیا کوئی جمعۃ الوداع پہ کوئی خطبہ جو ہے یہ الگ ہوتا ہے عام جمعے سے؟ جی نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے خطبہ آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خطبہ تو دیکھیے کہ اگر آپ پورا خطبہ نہ بھی پڑھیں، خالی الحمدللہ پڑھ دیں وہ بھی ہو جائے گا، خالی سبحان اللہ کہہ دیں پھر بھی ہو جائے گا، لیکن ایک مباح کام اور مستحب کام اور ثواب والا کام میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب جمعۃ الوداع آتا ہے تو اس کے لیے الوداعی جمعہ ہوتا ہے، اس میں الوداع یا شہر رمضان کے لفظ ہوتے ہیں، الوداع کے لفظ ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا لوگوں کے دل میں ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ان کے دل میں ایک وجد سا آ جاتا ہے، اور ان کے دل میں اس بات کا احساس آ جاتا ہے کہ اب وہ ماہ صیام جا رہا ہے۔ یعنی الوداع کے جو خطبہ حضرات یہ پڑھتے ہیں نا لفظ، تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ تاکہ عوام الناس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اب وہ مہینہ وہ مہمان جا رہا ہے کہ جس کے اندر جنت کے دروازے کھولے ہوئے تھے، جہنم کے دروازے بند کیے ہوئے تھے، شیطان جکڑا ہوا تھا، تو اس بات کا احساس دلانے کے لیے اور آئندہ اپنے مستقبل اپنے کل کی تیاری کرنے کے احساس دلانے کے لیے یہ خطبہ پڑھنا مستحب کام ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا سیدہ ہیرا شیراز صاحبہ، یہ بتائیے کہ جمعۃ الوداع کو خاص طور پہ بہت سارے لوگ قضائے عمری کی نماز پڑھتے ہیں، اور واقعی جس طرح ابھی مفتی صاحب بھی بیان فرما رہے تھے تو ایک عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ جو 4 رکعت نماز ہے اس انداز سے یہ اس میں پڑھا جائے تو جناب ساری نمازیں آپ کی پچھلی جو ہیں ان کا حساب کتاب برابر ہو جاتا ہے، تو کیا ایسا ہے؟ اور یہ مطلب اس حوالے سے اس طرح کی اگر نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہو تو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ عمل تو دیکھیں کوئی بھی جو بھی عمل کا موقع مل رہا ہو تو عمل تو کرنا ہی چاہیے، کیونکہ جو خلوص اور نیت کے ساتھ عمل پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ابھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ ایک شخص بھی اگر اس مجمع کے اندر موجود ہو تو اس کی دعا کی وجہ سے سب کی دعا قبول ہو رہی ہے، تو وہ رب العالمین جس کی بارگاہ میں ہم اپنے اعمال کو پیش کر رہے ہیں وہ رب ہے کہ ساری کائنات میں پروردگار عالم اس کے نام ہی ایسے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، عظیم بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ اس نے اپنے اندر اتنی صفات کو چھپایا ہوا ہے کہ گناہوں کے اندر جکڑا ہوا شخص بھی صرف احساس ندامت کے ساتھ اگر اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں پیش کر دے گا اور وہ غلطیاں جو وہ پہلے کر چکا ہے وہ دوبارہ اس کو دہرائے گا نہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسے اللہ کی بارگاہ سے جو ہے وہ اس کی توبہ اس کی معافی مل جائے گی۔ جہاں تک رہی نماز کی بات، تو کیونکہ ایسے اعمال ملتے ہیں ہمیں جو کہ ہم اس صرف ماہ سیام میں نہیں جبکہ رجب کے اندر بھی، کیونکہ رجب وہ مہینہ ہے جس کو پروردگار عالم کہتا ہے کہ رجب کو مہینوں میں وہ فضیلت حاصل ہے جیسے کہ رجب کو شعبان کو مہینوں کے اندر وہ فضیلت حاصل ہے جیسے کہ محمد مصطفیٰ کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ رمضان المبارک کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ رمضان المبارک کو مہینوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو مجھ اللہ کو ساری مخلوق کے اوپر حاصل ہے۔ جب آپ اتنے بڑے مہینے کے اندر اللہ، کیونکہ وہ ذات ہے جو کہ لا ریب ہے، اس کی کتاب بھی اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب آپ یقین کے ساتھ اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو یہاں پر کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا کہ آپ کا وہ عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ آپ نے یقین رکھنا ہے کہ وہ قبول ہوگا، کیونکہ آپ اس کی رحمت سے اس کی مغفرت سے مایوس نہیں ہو سکتے۔ اور جہاں تک رہی بات نماز کی، تو یہ پورے سال ہی
آپ چاہے رجب کو دیکھ لیں، آپ چاہے شعبان کو دیکھ لیں، چاہے ماہ سیام کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ بھی ربیع الاول کو دیکھ لیں، اور بھی بہت سے مہینے ہیں، نہ صرف اس مہینے میں، بہت سے مہینوں کے اندر نیمہ شعبان کو جب آپ لیتے ہیں جو 15ویں شب ہوتی ہے شعبان کی، جس کو عام طور پر لوگ اس کو بہت مناتے بھی ہیں، شب براءت کے نام سے جو مشہور ہے، اس کے اندر بھی نماز قضائے عمری جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ وہ اعمال جو پوری رات مسجدوں کے اندر کیے جاتے ہیں اس میں بھی نماز قضائے عمری پڑھی جاتی ہے اور وہ خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتی ہے۔ جہاں تک رہی بات کہ 4 رکعت اگر پڑھ دی جائے تو پوری زندگی کی جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں اس سے معافی مل جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جتنی آپ نے چھوڑ رکھی ہیں آپ کو آہستہ آہستہ اس کو مکمل کرنا پڑے گا۔ بالکل صحیح ہے جی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، انہیں ہم شامل کریں گے۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام، سحر بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ سحر بات کر رہی ہیں آپ کراچی سے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسی ہیں آپ سحر صاحبہ؟ جی شکر ہے۔ آپ میں مفتی صاحب سے یہ پتہ کرنا ہے کہ اس دفعہ فطرہ کی کتنی رقم ہے، اور جو یہ روزے چھوٹ جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو اس کا فدیہ کتنا ہے، کس طرح ادا کرنا ہے، یہ دونوں بتائیے گا آپ ذرا۔ ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیے، ہم ابھی بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ فطرہ کی کتنی رقم ہے اور جو روزے چھوٹ جاتے ہیں تو اس کا فدیہ کیا ہے، تو اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم خدیجہ اشتیاق سے درخواست کریں کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پروگرام میں پیش کریں، اور اس کے جب ان کی نعت کے بعد ہم ایک وقفے کی جانب بڑھیں گے۔ جب وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواں مہمان بھی موجود ہوں گے، اور ہم جو سحر صاحبہ نے سوال کیا ہے اس سوال کا جواب بھی ہم اپنے مہمانوں سے وہ حاصل کریں گے۔ بسم اللہ خدیجہ۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت و ہجر فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوق در جوق آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی ہمارے پاس کچھ تھوڑا سا وقت ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ جو سوال کیا تھا ہماری ایک خاتون کالر نے اس کا بھی ہم جواب جو ہے نا ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ اس جو فطرہ ہے فطرانہ وہ کیا ہے اس دفعہ. تو اس سال جو فطرہ مقرر کیا گیا ہے وہ 100 روپے فی کس کے لحاظ سے ہے. ہر شخص کی طرف سے 100 روپے مقرر کیا گیا ہے. یہ گندم کا ہے. اور پھر جو انہوں نے فدیے کی بات کی ہے, اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وعد الذین. اچھا فطرے کے بارے میں 100 روپیہ ہی ہے, اس میں میرا خیال کیٹیگریز ہوتی ہیں. جی اس میں کیٹیگریز ہے, یہ میں نے گندم کا لحاظ بتایا ہے. نہیں اگر گندم کا فطرہ کون لوگ دیتے ہیں جو صرف گندم اور مطلب جی جن کی خوراک جن کا اناج وغیرہ جو مطلب نارملی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو لاکھوں کے مالک ہیں, پھر ان کے لیے یہ ہوگا کہ جو کا حساب بھی ہوگا, کشمش کا حساب بھی ہوتا ہے, تو پھر یہ پوری ڈیٹیل ہے. اچھا جیسے فرض کریں کہ ایک شخص جو ہے مطلب اپنے گھر میں اس کے ہفتے میں 2 دن 3 دن جو ہے وہ گوشت چکن یا کوئی مٹن یا بیف اس قسم کی خوراک کھا رہے ہیں, تو وہ بھی گندم کا ہی صدقہ وہ اپنا فطرانہ دے گا کیا؟ دیکھیے کہ وہ تو اس کی استطاعت کے اوپر ہے. استطاعت کے اوپر کہ اس وقت کتنے پیسے ہیں اس کے پاس. جی اس لحاظ سے جو ہے نا تو پھر عمومی طور پر جیسے ایک آدھ دن میں بندہ اس طرح کے, کیونکہ کوئی بھی بندہ ہو اس کے گھر میں اتنا تو بن جاتا ہے کہ 1 دن میں گوشت بنا لیا 2 دن میں بنا لیا, تو یہ گندم کا لحاظ ہے. پھر اگر اس سے زیادہ پیسے رکھتے ہیں تو پھر جو ہے مفتی منیب الرحمان صاحب نے باقاعدہ اس کی پوری لسٹ جاری کی ہوئی ہے اس سال کی, تو وہ وہاں سے دیکھ کے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے کشمش کے حساب سے 500-600 روپے جو بھی ہوگا 600 روپے, تو اب کشمش تو کوئی بھی نہیں کھاتا ہے آج کل, شاید کسی کے حلوے میں پڑ جاتی ہو, اس کے علاوہ تو کشمش اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب اس شخص پر نہیں ہے کہ کھاتا ہو تو اس صورت میں دینا پڑے گا. اس کے جو تمام صورتیں بیان کی گئی ہیں یہ وہ ہر طرح کے لوگوں پر کی گئی ہیں, کہ کیونکہ ایک پسماندہ علاقے میں رہنے والا بندہ ہے, اس کے پاس پراپرٹی ہے ہی نہیں, کہ اس کے پاس وہی ہے کہ جو مطلب کماتا ہے کھاتا ہے اور خرچ کر دیتا ہے. اب جیسے ہمارے بڑے لوگ ڈیفنس کے لوگ ہو گئے, اور اس طرح کے لوگوں کے لیے وہ اپنی طاقت کے مطابق وہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ خوراک پر نہیں وہ. اچھا خوراک پہ نہیں ہے, اپنی استطاعت کے مطابق ہے. اور جس طرح جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں بھی کر پا رہے, جن کے زکوٰۃ جن کے اوپر واجب نہیں ہے, تو وہ ان لوگوں پہ فطرہ جو ہے یہ دینا بنتا ہے ان کا, کس کا دینا. یہ ایسے ہے کہ زکوٰۃ کے لیے تو یہ چند شرائط ہیں, ان میں یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی ہو, 7.5 تولے سونا ہو, اس پر پورا سال گزرا ہو. سال کا گزرنا بھی شرط ہے, وہ بھی شرط ہے, وہ بھی شرط ہے. اور اب وہی بندہ ہے پورا سال اس کے پاس کچھ نہیں تھا, لیکن صبح عید ہے, رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام آیا, اس کے پاس پیسے آ گئے ہیں, تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ فطرہ ادا کر دے. ٹھیک ہو گیا. اب فدیہ جو ہے یہ ایک کفارہ ہوتا ہے, ایک فدیہ ہوتا ہے. جی یہ ایک کفارہ ہوتا ہے, ایک فدیہ ہوتا ہے. اب میں فدیے کی بھی اس کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے, وہ اس حوالے سے کہ ہماری عوام میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ کوئی اگر بیماری میں مبتلا ہے تو وہ کہتا ہے کہ چلو فدیہ ہی دے دوں, اور اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو وہ کہتا ہے فدیہ ہی دے دوں. تو بات یہ بڑی توجہ طلب ہے کہ فدیہ کن کن حالت میں آپ دے سکتے ہیں, وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جس صورت میں اللہ نے قرآن میں اجازت دیا کہ آپ فدیہ دیں. کہ اس کے حوالے سے ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ شیخ فانی ایسے بوڑھے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنی زندگی کے آخری سانسیں گزار رہا ہو اور زندگی اپنی بیڈ پہ گزار رہا ہو, چارپائی پہ گزار رہا ہو, اس کو پتہ ہے کہ اب مجھے موت تو آئے گی مگر وہ طاقت نہیں آئے گی. اور ایسا بیمار شخص کہ جس کو مستند ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ آپ بیمار ہیں اور آپ کی جو بیماری ہے یہ جان لیوا تو ثابت ہو سکتی ہے مگر آپ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے, تو پھر اس صورت میں آ کر جو ہے قرآن میں اجازت دی گئی ہے کہ فدیۃ طعام مسکین, کہ ایک مسکین کو ہر روزے کے بدلے 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے. اچھا 2 وقت کا کھانا جو ہے, آپ کے خیال سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ جیسے بالکل ابھی انہوں نے کہا کہ چھوڑنے کی گنجائش بالکل اس حد تک ہے کہ جب آپ کی یعنی زندگی داؤ پہ لگ جائے کہ آپ بالکل ہی جو ہے وہ ذرا چند گھنٹوں کے لیے نہ بھوکے رہ سکتے ہیں نہ پیاسے. حتیٰ کہ جو بریسٹ فیڈنگ جو مدرس کراتی ہیں ان کے لیے بھی لوگ پوچھتے ہیں جب ہم جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں, اسی چیز کو جو ہے وہ مد نظر. سوری ہیرا, معافی چاہتا ہوں, ہمیں وقفے کی طرف بڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک وقفے سے جیسے ہی واپس آتے ہیں پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے دوبارہ. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے, آپ سے بھی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے ازل سے کھا رہا ہے یہ جہاں ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے اور میرے راستے کی ہر مشکل گزر جاتی ہے کترا کر میرے راستے کی ہر مشکل گزر جاتی ہے کترا کر کے دیتا ہے مجھے مشکل کشا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے اور میرے مولا علی اور فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا علی اور فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت کلام سیدہ ہیرا شیرازی صاحبہ جی وقفے سے پہلے آپ بتا رہی تھی ان حالتوں کے بارے میں کہ جب آپ کو فدیہ دینا ہوتا ہے کسی کا ہاں میں یہی عرض کر رہی روزے تھی کا فدیے کے آپ بارے سے میں کہ روزے چھوڑنے کے پہلے حالات دیکھے جائیں کہ یہاں پہ کتنی گنجائش ہے کتنی مذہب اسلام نے جو کہ کائنات کا سب سے پیارا سب سے حسین مذہب ہے اس نے کتنی چھوٹ اور کتنی اجازت آپ کو دے رکھی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے چاہیں کہ آپ ذرا سی بھی کوئی چھوٹی سی بیماری نزلہ آپ کو ہو رہا ہے یا آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے تو آپ نے روزے کو ترک کر دیا جبکہ واجب روزے ہیں ماہ سیام کے جو پروردگار عالم نے اس امت پر فرض فرمائے ہیں اس کو آپ کو ہر حال میں رکھنا ہے اچھا بیماری کی بات تو الگ ہے ایک بہت بڑی تعداد صرف روزہ اس لیے نہیں رکھتی کہ ان کے پاس جواز پتہ ہے کیا ہے کہ ہمیں بھوک لگتی ہے روزہ تو ہے ہی بھوک کے لیے جب بھوک نہیں لگے گی تو روزے کا مزہ کیا اور یہ مفہوم روزے کا یہ ہے کہ اللہ کو آپ کی بھوک اور پیاس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے روزے کی روح یہ ہے کہ آپ کے اندر صبر برداشت تحمل پیشنس اور استحکام آپ کی ذات کے اندر اللہ ایثار قربانی جب آپ بھوکے رہیں گے جب آپ پیاسے رہیں گے
تو آپ ان لوگوں کا احساس کرنا سیکھیں گے کہ جو لوگ پورا سال جو کہ صرف چند جو ہے وہ ٹکڑوں پر پلتے ہیں، لوگوں سے مانگ کر کھاتے ہیں. اور جب ہم بات کر رہے تھے اور آپ نے جب رمضان ختم ہونا ہے تو آپ واقعی میں اگر متقی بن گئے تو آپ نے نماز سے پہلے جا کر فطرہ دینا اس گھر پر جہاں پہ چولہا نہیں جل رہا، جہاں پہ رمضان کے لیے وہ ساری آسائشات، وہ سارے لوازمات جو ہمارے پاس موجود ہیں اور ان کے پاس اچھا نہیں. فطرہ کے سوال بھی تھا سحر صاحبہ کا، جب انہوں نے پوچھا تھا تو اس میں ایک اسلامک اسکالر سے بات ہو رہی تھی، یہاں پہ انہوں نے کہا کہ نماز سے پہلے یہ دینا ہوتا ہے، مگر لازمی نہیں ہے کہ آپ صرف نماز کے عین اس پہلے جائیں اور جا کے کسی کو دے دیں. دکانیں بھی بند، بازار بند، نہ اس کے استعمال آ سکے، نہ کہیں اور لگا سکے. تو آپ مطلب اس سے پہلے یہ نہ ہو کہ آپ عید کے دن ہی پھر آپ کو یاد آ رہا ہے کہ اچھا ہم نے دینا ہی ہے اور ہم اب ہم نے اپنی ساری آسائشات پوری کر لی، جبکہ رقم اتنی کم ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں جیسے ابھی بیان کیا گیا ہے یہاں پر 100 روپے کہ اتنی کم گندم کی کتنی قیمت ہے. اور یہ آرڈنری مطلب تمام لوگ اس کو دیا کرتے ہیں فطرہ. زکوٰۃ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو زکوٰۃ میں نصاب ہوتا ہے 2.5%، وہ جو آپ کے پاس پورے سال وہ ایک مخصوص کوانٹٹی آپ کے پاس ہے تو آپ نے دینی ہے. اچھا اس میں بھی چیزیں ہیں. ایک چیز اور بتا رہی تھی کہ وہ ان بہنوں کے بارے میں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں، جب انہیں بچے کو دودھ پلانا ہوتا ہے انہیں، تو اس وقت وہ گھر کی خواتین یہ کہہ دیتی ہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھو، ٹھیک ہے، اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے. تو وہ اس حوالے سے کیا بالکل اسی پر بات ہم کر رہے تھے کہ حالتیں کون کون سی ہیں. وہ ابھی عموماً ایک کانسیپٹ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہے کہ ظاہراً بڑے بوڑھے جو ہمارے گھر میں موجود ہوتے ہیں، جب بھی کوئی خاتون ایسی ہوتی ہے جن کو جو ہے وہ بچے کو غذا دینے کا جو پروردگار عالم نے انتظام فرمایا ہے، جب بریسٹ فیڈنگ کا معاملہ آتا ہے تو کہہ دیتی ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ روزہ نہیں رکھنا. یا اس سے پہلے بھی جب شکم مادر کے اندر بچہ موجود ہوتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو ترک کر دینا. آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جس دین سے منسلک ہیں وہ کیا اس بارے میں کہتا ہے. تو حتیٰ دودھ پلانے والی عورتوں کو بھی معافی نہیں ہے کہ وہ اپنے روزے کو ترک کریں. اگر آپ ان چند گھنٹوں میں جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو اگر آپ کوئی فارمولا یا کوئی ایسی چیز بچے کو دے سکتے ہیں تو وہ دیجئے، نہیں تو پروردگار عالم کا جو نظام ہے اس میں روک تھام ہو ہی نہیں سکتی. اس نے رزق کا وعدہ کیا ہے کہ میں رزق پہنچاؤں گا، تو خدا کی ذات قادر مطلق ہے، وہ رزق پہنچائے گی، وہ ہر حال میں رزق پہنچائے گی. اور اگر آپ روزہ چھوڑتے بھی ہیں کہ اگر آپ کے بچے کی زندگی یا پرورش پر بات آتی ہے تو آپ نے چھوڑنا ہے، تو پھر اس کو بعد میں رکھنا بھی ہے. جب وہ روزے گزر جائیں گے، جب آپ اس پروسیس سے گزر جائیں گے تو آپ نے بعد میں ان روزوں کو رکھنا ہے. اگر آپ نہیں رکھتے تو پھر فدیہ آپ دیں گے، ورنہ آپ نے ان کو قضا کر کے روزوں کو پورا کرنا ہے کیونکہ یہ واجب روزہ. اور فدیہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ فدیہ 2 وقت کا کھانا کہاں؟ یہی کہ آپ کھانا کھلائیں ان مستحق لوگوں کو. 2 وقت کا یا 3 وقت کا بھی ملتا ہے کہ مستحق جو لوگ ہوں، جو اس چیز کے واقعاً مستحق ہو کہ ان کو نہ میسر ہوتی ہو وہ تمام چیزیں. اور اس میں بھی جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کھانا، کہ جیسا ہم کھانا کھائیں، جیسا ہم چاہتے ہیں کہ ہم افطار کریں، جیسا ہم سحری کریں، تو بالکل ویسا ہی اہتمام آپ کو ان مومن بھائیوں کے لیے یا بہنوں کے لیے کرنا چاہیے جیسا کہ آپ اپنے لیے پسند فرماتے ہیں. بالکل صحیح ہوگا، بالکل صحیح ہوگا. اچھا اسامہ عارف صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں کلام پیش کیا ہے. میں بھی سوچ رہا تھا، میں نے کہا پھر آپ کو تھینک یو بولوں میں. اچھا مفتی محمد زاہد صاحب، جمعے کے اہتمام کے حوالے سے بتائیے کہ جمعۃ المبارک کا ایک مطلب دنوں کا سردار ہے، اور وہ آپ نے کہا کہ سارے ہی جو جمعے ہیں وہ افضل ہیں، وہ چاہے کسی بھی مہینے کے، وہ آپ اسلامی مہینہ ہو یا انگریزی مہینہ ہو، جہاں جمعہ آ گیا تو وہ بڑا افضل ہو گیا. تو اس کا اہتمام کیسے ہونا چاہیے؟ اس کی تیاری کیا ہونی چاہیے؟ نیت کیا ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، کام کرنے والے جو لوگ ہیں انہیں ایک کیا نیت رکھنی چاہیے؟ تو اس طرح چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں جو پریکٹیکل چیزیں ہیں، جن سے ہم ایک اپنے اندر اپنے ایک جو ریلیجن کی جو ایک ہماری ایک اپنے اندر ایک کیپیسٹی اور اسٹرینتھ ہم نے بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر کچھ ایک بہتری آ سکے. اس بارے میں بتائیں. جی بالکل، آپ نے جیسے نیت کی بات کی تو حضور کے حدیث پاک ہے، فرمایا انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار ہے ہی نیتوں پر. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے
تو اس میں یہ دعا شامل ہوتی تھی کہ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملنی من الریا۔ حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ میرے مولا میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دے اور میرے عمل کو ریاکاری سے پاک فرما دے۔ اور اس میں سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھے کہ آپ جمعہ ادا کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ پر لازم ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد باقی سنتیں اہتمام کیسے ہونا چاہیے؟ اہتمام تو ہم اپنے نبی کے اہتمام کی طرح کریں گے کہ جو حضور کی سنت سے ثابت ہیں، یعنی کہ اس میں یہ بات بھی شامل آتی ہے کہ آپ اچھا لباس پہنیں کیونکہ آپ اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ عام نمازوں کا بھی یہی حکم ہے، لیکن جمعہ جو ہے سردار ہے، عید کا دن ہے جمعہ جو ہے مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ اور جس طرح ہم سال کے بعد عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو اچھے کپڑے بناتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، پھر ان کو سلواتے ہیں، پھر خوشبو وغیرہ اچھے جوتے ہر طرح سے ہم تیاری کر کے جاتے ہیں، اور اس طرح کسی کے ولیمے میں جاتے ہیں، شادی میں جاتے ہیں تو بڑے بن سنور کے جاتے ہیں۔ اچھے جوتے تو مسجد کوئی نہیں پہن کے جاتا، کہتے چوری ہو جاتے ہیں۔ چوری کا خطرہ ہے۔ یہ دیکھیں نا کتنی غلط بات ہے، اللہ کے گھر سے جوتے نہیں محفوظ، ہم لوگوں نے کیا حال ویسے کر دیا ہے۔ یہ دیکھیے بس بڑے افسوس کی بات ہے کہ جہاں پر اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر اصل میں یہ جو اٹھانے والے ہوتے ہیں یہ خود نماز کے قریب نہیں جاتے، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں نمازیوں کے قریب جاتے ہیں، نماز پڑھ رہا کے قریب نہیں جاتے، نمازیوں کے قریب جاتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو۔ جی اچھا لباس ہونا چاہیے، خوشبو ہونی چاہیے، نہ غسل کرنا حضور کی سنت ہے، نہانا چاہیے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس جمعے کے اہتمام سے پہلے اپنے دل کو پاک کریں گے، لوگوں کے دکھلاوے سے، ریاکاری سے۔ اچھا لباس اس لیے نہ پہننا کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ یہ بولیں کہ یار یہ بندہ جو ہے نا بڑا اچھا بندہ ہے، بڑے پیسے والا بندہ ہے، اچھے کپڑے نئے کپڑے پہنتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ ریاکاری جہاں آ جائے گی اس وقت آپ کا عمل برباد ہو جائے گا، آپ کے نیکیوں کے اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی نیکی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ وہ عبادت ہم کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو جمعے والے دن اس بات کا بالخصوص خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی عمل آپ کے ایسا نہ ہو جس میں ریاکاری ہو، جس میں لوگوں کا دکھلاوا ہو۔ یہ ابھی جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی نئے کپڑے آپ پہنتے ہیں تو آپ نے صرف یہ دیکھیں، نئے کپڑے تو دونوں انسان پہن رہے ہیں۔ ایک انسان وہ جس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں باقیوں سے بہتر تیار ہو کے جا رہا ہوں انہیں دکھانے کے لیے، ایک اس لیے جا رہا ہے کپڑے اس سے بھی نئے پہنے، وہ اس لیے جا رہا ہے کہ میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے پوری تیاری کر کے جاؤں گا۔ اس کی نیت میں لوگ نہیں ہیں تو وہ دوسرا جو ہے وہ سبقت لے گیا اس سے، ہے نا؟ جی اس میں یہی ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا پرچار کرنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو جتنا دیا آپ اس کو خرچ کریں، کھانے کی صورت میں، پہننے کی صورت میں، اور لوگوں کی مدد کی صورت میں۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کا اظہار کرنا چاہیے۔ مسواک بھی کرنی چاہیے؟ جی مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ اب اس میں بہت ساری سنت ہیں، مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے جب راستے میں آپ جا رہے ہیں، آپ غرباء کو دیکھتے ہوئے جائیں، مساکین کو دیکھتے ہوئے جائیں، آپ ان کی ہیلپ کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ جو پروفیشنل بیگرز ہیں ان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پروفیشنل جو ہیں اب آپ کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ جس طرح کہ ابھی یہ بڑا مقدس مہینہ چل رہا ہے، رمضان کا مہینہ، اس میں لوگ زکوٰۃ بھی دے رہے ہوتے ہیں، فطرہ بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے فتاوی عالمگیری کے اندر بھی ہے، فتاوی ہندیہ کے اندر بھی ہے، فتاوی شامی کے اندر بھی ہے، در مختار کے اندر بھی ہے، رد مختار کے اندر بھی یہ بات ہے کہ آپ کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ آپ مستحق لوگوں کو دیکھیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی مستحق کو کیسے دیکھے، جا کے پوچھیں اس سے، پوچھ کے تو بندہ پوچھ تو سکتا نہیں ہے، تو اس کے لیے کہ آپ غالب گمان کریں گے، غالب گمان آپ کو اس کے حالات سے اندازہ لگائیں گے، جہاں غالب گمان آپ کو آ گیا نا کہ واقعی مجھے لگتا ہے کہ یہ مستحق ہے، پھر اس کو دے دیں۔ ویسے تو میرا خیال ہے سب سے افضل یہ ہے کہ کسی مستحق کو آپ جسے جانتے ہوں اچھی طرح، آپ جانتے کیسے ہیں، آپ کوئی دور دراز کے رشتہ دار کو ہی جان سکتے ہیں پہلے تو، سب سے پہلا تو حق انہیں کا ہی بنتا ہے نا کسی بھی قسم کے، بالکل جو آپ کے رشتہ دار ہیں، پھر اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کے بعد اہل محلہ ہو گئے، اہل علاقہ ہو گئے، ان کو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، دوست ہو گئے کوئی، ان کی کوئی فیملی ہو گئی کچھ اس طرح، جی بالکل ان کے حقوق آپ جانتے ہیں، بالکل صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ تو خوشبو لگانا جو ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتاؤ، ٹائم تھوڑا سا وہ کہا جاتا ہے جو انگریزی خوشبوئیں ہوتی ہیں یہ نہیں لگانی چاہیے، وہ صرف عطر ہی لگانے چاہیے۔ جی اس میں یہ بات ہے کیونکہ جو انگریزی خوشبوئیں ہیں اس کی جو تحقیق کی گئی ہے، کہتے ہیں کہ اس میں کوہل ہوتی ہے، تو اس کی بنا پر جب آپ یہ چیز لگا کے جائیں گے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں تو بالکل آپ جو ہے نا پاک صاف ہو کر جائیں۔ تو عطر لگانا حضور کی سنت بھی ہے، کیونکہ یہ جو ہے میرے نبی کے پسینہ سے ہوا ہے، اور خوشبو جو ہے جتنے بھی خوشبو ہیں مصطفیٰ کریم کو جب پسینہ آتا تھا تو اس کے اندر سے خوشبو آتی تھی، تو یہ سنت ہے، یہ لگا لینا چاہیے۔ بالکل صحیح ہوگا جی۔ ایک وقفے کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، تو آپ سے جناب اسامہ عارف صاحب آپ چند اشعار، ایک یا دو اشعار اگر پڑھ دیں گے تو اس کے بعد ہم وقفے پہ چلے جائیں گے۔
آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. وقفے کے جب آپ واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواں موجود ہوں گے، ان سے بھی ہم کلام سنیں گے آج. بسم اللہ. بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جابانا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جابانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کمبلی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے.
सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। सैयदा हिरा शिराजी साहिबा, ये बताइए, जिस तरह अभी हम मुफ्ती साहब से वक्फे से पहले पूछ रहे थे कि जुमातुल मुबारक के क्या अहतमाम होने चाहिए, और हमारे ज़ाहिरी तौर पे हमारी इबादत जो हैं, जो हमारी कोशिशें होती हैं वो एक सी ही नज़र आ रही होती हैं, मगर नीयतों की वजह से हम एक दूसरे से सबकत भी लेके जा रहे होते हैं और कभी कभी उन सारी कोशिशों को ज़ायल भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, उसी में इजाफ़ा करना चाहूँगी। जैसे कि मिलता है कि जब खुतबा शुरू होता है जुमे का, तो जो है फ़रिश्ते बैठ जाते हैं दरवाज़े पर मस्जिद के और उन अशख़ास के नाम रकम करना शुरू कर देते हैं जो कि उसमें तशरीफ़ ले आते हैं। और जैसे ही वो खुतबा जो है वो ख़त्म होता है तो फिर उसके बाद वो अपने उस रकम करने को बंद कर देते हैं और जाकर करीब जो है वो वहीं पर खड़े हो जाते हैं। उमूमन लोग करते ये हैं कि जब जो है वो ख़त्म हो रहा होता है खुतबा, बिल्कुल उसी वक्त जो है वो वहाँ पर पहुँचते हैं ताकि सिर्फ नमाज अदा करें और जो है वो फिर उससे फ़रागत पाकर जल्दी से अपने दुनियावी कामों में जो है मसरूफ़ हो जाए। जबकि अगर देखा जाए तो सवाब उससे पहले का रकम हो रहा है कि पहली सातों में जो आया है नमाज अदा करने के लिए, उसका इतना सवाब है कि आप गुस्ल करके पहली सात में अगर पहुँच गए हैं तो इसका इतना सवाब है कि जैसे आपने एक ऊँट अल्लाह की राह में ज़िबा किया है। जुमातुल मुबारक को परवरदिगार आलम ने चुना है। परवरदिगार आलम सूरह क़सस की आयत नंबर 68 में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशा व यख़्तार, कि वो तुम्हारा रब ही है जो पैदा करता है फिर वो चुन लेता है। अब जब परवरदिगार आलम ने जुमे को चुना है, इसमें 5 ख़स्लतें कि परवरदिगार आलम ने जब ज़मीन और आसमान को खल्क़ किया तो वो जुमे का दिन था, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क़ किया तो वो जुमे का दिन था, जब हज़रत आदम को इस कायनात में भेजा वो भी जुमे का दिन था, जब हज़रत आदम इस कायनात से रुखसत हुए वो भी जुमे का दिन था, और क़यामत का जिस दिन रोज़ होगा, जब रोज़े हश्र होगा, वो भी जुमे का दिन होगा। और जुमे के दिन के अंदर ये खुसूसियत है कि इसके इन घंटों के अंदर एक साथ एक घड़ी ऐसी आती है जब कोई भी दुआ मांगी जाए तो वो खुदा के हुजूर में लाजमी मंजूर और मकबूल होती है। 12 सातें 12 घड़ियाँ ऐसी हैं जुमे के अंदर जो कि ख़ास हैं, उनमें से एक घड़ी कोई ऐसी होती है जब कोई भी दुआ जो है वो आपके अल्लाह की बारगाह में बशर्त ये कि जायज़ हाजत होनी चाहिए और हलाल हाजत होनी चाहिए जिसको आप अल्लाह की बारगाह में पेश कर रहे हैं। जुमे के रोज़ अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते तमाम ज़मीन, आसमान, समंदर, हवाएं डरते हैं क्योंकि उसी दिन रोज़े क़यामत जो है वो बर्पा किया जाएगा। और इतना जब एहतमाम करने की ताकीद की गई है तो किया जाए और अल्लाह के हुजूर में उस नबी का वास्ता दिया जाए जिस नबी की हम उम्मत है। अभी यहाँ पे बार बार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का तस्करा हो रहा है। इतनी बड़ी शान है कि बनु इसराइल ने एक मछली खा ली थी, अल्लाह ने बंदर बना दिया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौज़े का इनकार किया था, अल्लाह ने उन लोगों को खंजीर बना दिया था। लेकिन और वो मछली खाना तो बहुत ही छोटा सा गुनाह है, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े गुनाह हो जाते हैं। जिस नबी के गंदुम खा ली थी तो जन्नत से बिल्कुल, और जिस नबी के हम मानने वाले हैं उसकी हम पर करम नवाजियाँ ये कि कायनात के नबी रुखसत हो रहे हैं इस दुनिया से, मलकुल मौत दरवाजे पर खड़ा होकर इजाज़त मांग रहा है। जब इजाज़त मिल गई अंदर आया तो सलाम किया, फिर परवरदिगार आलम ने हुक्म भेजा था कि जिब्रील इनसे पूछिए अगर आना चाहते हैं तो ले आइए। तो नबी फरमाते हैं पहले मुझे ये बताइए कि अल्लाह मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिब्रील गए तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मैं आपकी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तो पैगंबर कहते हैं बस फिर अब मुझे ले चलो, यानी अपनी औलाद के बारे में नहीं पूछा कि मेरी ये औलाद जो मुझे इतनी अजीज़ है, जिसके हुसैन का मैं देख रहा हूँ कि सर नेज़े पर बुलंद होगा, इनके साथ क्या होगा, हसन के साथ क्या होगा, फ़ातिमा के साथ क्या होगा, उनके बारे में नहीं पूछ रहे, अपनी उम्मत के बारे में पूछ रहे। उनको तो छोड़ दिया उनकी तकदीर पर कि वो शान मज़लूमियत दिखाएंगे, जुल्म करने वाले जुल्म की इंतहा करेंगे। तो उस नबी के हम मानने वाले हैं जिसने अपनी ज़िंदगी में हमारी शफाअत का एहतमाम किया, जिसके लिए हम कहते हैं किस रंग से तरतीब तुझे दीजिए मौला, तनवीर के तस्वीर तसव्वुर के मुसव्विर, और किस नाम से इमदाद तलब कीजिए तुझसे, यासीन के ताहा के मुजम्मिल के मुदस्सिर। तो आप उनका वास्ता दें अल्लाह की बारगाह में, खुदा से जो मांगना चाहते हैं उसकी ख़जाने रहमत में कोई कमी नहीं है। आज जुमे का दिन है, इसमें हर साथ में आपको खुदा के हुजूर से मग़फ़िरत
کہتے ہیں کہ ہر روز رمضان کے خدا 6 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اس جمعے والے دن، جمعۃ الوداع والے دن، ہر ساعت میں پروردگار عالم اتنے ہی لوگوں کو معاف فرماتا ہے جتنا پورے رمضان اللہ معاف کر رہا ہے. تو خدا کے یعنی کہ خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. رمضان آپ نے ختم اللہ ہونے سے والا ہے. مدد طلب کرنی ہے، جس کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں صرف احساس ندامت، ایک سجدہ اور چشم تر، اے خدا کتنا آسان ہے منانا بالکل تجھ کو. صحیح. رمضان ختم ہونے والا ہے، یعنی کہ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، تو جتنی آپ نے عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ معافی مانگنی ہے، اور آئندہ آنے والی زندگی کے نئی پلاننگ آپ نے کرنی ہے، ارادے کرنے ہیں کہ میں اب یہ نہیں کروں گا. تو میرا خیال یہ رائٹ ٹائم ہے اس وقت جو ہے جمعۃ المبارک بھی ہے. اچھا، جمعہ کے حوالے سے اور بھی کچھ عبادات ہیں جو جڑی ہوئی، جن کو جمعہ کے روز ہی ادا کرنا میرا خیال بہتر سمجھا جاتا ہے. جیسے سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھنے کے بارے میں کہا گیا ہے یا پڑھتے ہیں، اس بارے میں تھوڑے سے بتائیے گا مجھے مصطفیٰ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے لیے کچھ خاص احکامات ارشاد فرمائے ہیں. فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عصر حاضر کے لحاظ سے دیکھ لی جائے تو اس دور میں ہر بندہ پریشان ہے، روزگار کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے. تو میرے مصطفیٰ کریم آقا نے فرمایا من صلی علیہ 500 لم تفتقر ابدا. فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن محمد مصطفیٰ پر 500 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کا کھانا پینا جانے اور حسنین کا نانا جانے. یعنی کہ اتنی بڑی ذمہ داری. پھر اس کے علاوہ جمعے کا آپ نے نام لیا، جمعے کے دن کی یہ بھی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ والدین کے اولاد پر بہت زیادہ حقوقات ہوتے ہیں، اور کچھ حقوق وہ ہوتے ہیں کہ جن کا زندگی سے تعلق ہے. اور والدین ایک ایسی عظیم ہستیاں ہیں کہ وہ اگر قبر میں ہیں تو پھر بھی اولاد پر ان کا حق ہے، اور جب قبر کے اندر ہے تو اولاد پر کیا حق ہے؟ اولاد پر حق یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب اولاد والدین کی تابعداری کرتے ہوئے، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے قبرستان میں جائے اور بروز جمعہ ہو، یعنی جمعہ کی فضیلت دیکھیے کہ جمعہ کے دن کی وجہ سے عام دنوں میں بھی وہ جائے، لیکن جمعہ والے دن فرمایا من زار قبرہ والدہ او احدہما، ان دونوں میں سے جس ایک کی قبر کی جمعہ والے دن زیارت کرے گا، پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ فضیلت ہے. پھر اس طرح جو ہے آج سورہ کہف کے بارے میں، سورہ کہف کے بارے میں اکابرین سے ثابت ہے، میرے مصطفیٰ سے ثابت ہے، اور علماء نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ سورہ کہف جو بندہ اس بروز جمعہ کو پڑھے گا، فرمایا اس کی زندگی میں برکت ہوگی، مال کی حفاظت ہوگی، جان کی حفاظت ہوگی، ہر شر سے محفوظ رہے گا، دشمنوں کی شرارت سے محفوظ رہے گا. اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جب یہ پڑھنے کے بعد وہ سوالی بن کے جائے گا تو پروردگار عالم اس کی دعا کو بھی قبول فرمائے گا. اور آج کے دن کے حوالے سے یہ بات ہے کہ ابھی جو وہ وقت ہے کہ زوال کے وقت سے پہلے آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں. صلاۃ التسبیح پڑھ کے آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. اور جمعہ کی نماز کے بعد آپ جو ہیں 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھیں. نماز سے پہلے بھی 11 مرتبہ محمد مصطفیٰ پر اور آل محمد پر درود پڑھیں، اس کے بعد بھی درود پڑھیں. درمیان میں آپ جو ہر رکعت میں سورہ کوثر پڑھ لیں 11 مرتبہ. اس کے بعد اس کا ثواب جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچائیں، امت محمد کو پہنچائیں. تو جب آپ دعا مانگیں گے تو پروردگار عالم جو ہے آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. شرط یہ ہے کہ آپ نے جو پہلے گناہ کیے ہیں ان سے توبہ کریں. توبہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پاک کر کے جائیں، پھر پروردگار عالم آپ کو پاک کر دے گا انشاءاللہ. دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی. سورہ کہف کے ایک لمحے کی بس بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ سورہ کہف کی کوئی بات ہوئی ہے، اس کی ابتدائی جو 10 آیات ہیں، اور سورہ کہف کو جب بھی پڑھا جائے اللہ کے اتنے خزانے ہیں، اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھا جائے تو اب معلوم ہوگا کہ خدا کیا بتانا چاہتا ہے. جو ابتدائی 10 آیات ہیں اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بھی اسے پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب نے لوگوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. اور ابتدائی 10 آیات جو ہے سورہ، اور ہر جمعے کو پڑھنی ہے کیونکہ 2 جمعوں کے درمیان جو 2 جمعوں تک پڑھے گا، ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک اللہ اس کے لیے نور ہی نور کی خوشخبری اس کو دے گا. یعنی نور یہ نوید ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، جیسے کہ سورج نکلتا ہے. جمعے کے لیے رسول نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سورج نکلتا ہے کائنات پہ. سورج تو ہر روز نکلتا ہے، لیکن وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ روشن کرتا ہے. یہ دین اور دنیا آپ کی دونوں چیزوں کو روشن کر رہا ہے. اور جہاں تک رہی بات مغفرت کی تو مرحومین کو یاد رکھیں. میری بھی والدہ نہیں ہے، خدا کرے
کرے کہ آج کے دن کے صدقے سے پروردگار عالم اپنے محبوب مصطفیٰ کے صدقے سے، آل مصطفیٰ کے صدقے سے ان کی مغفرت فرمائے، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب بھی والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، کبھی کبھی اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہے، لیکن ان کے دنیا سے گزر جانے کے بعد ان کے دینی اور دنیاوی حقوق کو ادا نہیں کرتی، ان کے واسطے خدا سے طلب مغفرت نہیں کرتی، تو خدا کی جانب سے آگ لکھی جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی اولاد ماں باپ کی زندگی میں فرما بردار ہوتی ہے، نافرمان ہوتی ہے، ان کے مرنے کے بعد ان کے دینی اور دنیاوی حقوق کو ادا کرتی ہے، ان کے واسطے طلب مغفرت کرتی ہے، تو اللہ کے حضور میں نیکوکاروں میں شمار کی بالکل جاتی صحیح۔ اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کا سایہ جو ہے، ان کے بڑوں کا سایہ ان کے سر پہ قائم رکھے، اور جتنے بھی لوگ، جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، آج کے دن کے صدقے ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے۔ یہ جو رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی جو پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، اس کے لیے تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ ڈیوو بیٹری بنانے والوں نے۔ ان کا پیغام ہے جو آپ دوستوں تک پہنچانا ہے۔ ڈیوو بیٹری آفر کرتی ہے اسپیشلائزڈ ڈیپ سائیکل بیٹریز کی مکمل رینج یو پی ایس اور سولر پاور سسٹم کے لیے۔ بہترین پرفارمنس کے لیے بنائی گئی شاندار بیٹری ہر طرح کے یو پی ایس انورٹرز اور سولر پاور سسٹم کے لیے انتہائی موزوں۔ اس کے یونیک فیچرز میں ڈیپ سائیکل ٹیکنالوجی، طویل بیک اپ اور بیٹری ٹائمنگ، ہاں یہ اس کی جو خاص باتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 1 سال کی فری ریپلیسمنٹ وارنٹی جو ہے یہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ یہ ان کا پیغام تھا جو آپ دوستوں تک پہنچانا تھا۔ مجھے ایک کالر جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جلدی سے ذرا انہیں شامل کرتے ہیں، ان کا سوال لیتے ہیں، اور پھر ہم حارث کمال سے کوئی ایک زبردست سا مزیدار سا کلام سنیں گے، اور پھر پروگرام کا اختتام جو ہے وہ ہم آپ سے اجازت لیں گے اختتام کے لیے۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت آپ کو اور آپ کے سارے اسٹاف کو جمعۃ المبارک وہ اچھا۔ دوسرا تھوڑی سی ایک عرض کرنی تھی، معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ جو وضاحت کی گئی ہے فدیے کے بارے میں روزے کے، وہ کچھ کمزور رہی ہے، تھوڑی اس میں چھوٹ بہت زیادہ ہے، اور علامہ صاحب نے اور میری پیاری بیٹی بیٹھی ہیں، انہوں نے بہت سخت اس پہ وہ رکھا ہے، بلکہ اس پہ بہت نرمی کا اندازہ ہے۔ اچھا، دوسرا ایک فرمائش کرنی تھی، آپ کے نعت خواں ہیں، نعت خواں سنائی، ہم سنائی، اب میں چاہ رہا ہوں کہ اختتام جو ہو، آج جمعۃ الوداع ہے، انشاءاللہ ہم لوگ سب کو عید مبارک آنے والی، اور بیٹا ایک دعا یا کلام جس میں رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے مانگا جائے، ایسا کوئی کلام اگر سنا دیں۔ بالکل صحیح ہوگا یوسف انکل، انشاءاللہ دعائیہ کلام پیش کیا جائے گا۔ تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے ریگولر کالر ہیں اور ہمیشہ اچھا اضافہ کرتے ہیں آپ اپنی کال کے ذریعے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو فدیہ کے بارے میں بتایا ہے وہ بڑے سخت آپ نے بتایا ہے، تو اس میں تھوڑی سی نرمی ہے، اتنی سختی نہیں ہے جیسے ہم نے واقعی یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ ایک انسان مرنے کے قابل ہو، اگر اس کے پاس بہت ہی ایسی حالت ہو تو تب اسے شاید یہ روزے کی وہ چھوٹ ہے جس کا وہ فدیہ جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ نہیں، میں نے تو کیونکہ ماؤں کے حوالے سے بات کی تھی، وہ تو عموماً جوان ہوا کرتی ہیں اور اتنی صحت بھی ہوتی ہے، تندرست بھی ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے بات کی گئی تھی۔ جہاں تک بیماری کی بات ہے، اس میں پروردگار عالم کی جانب سے چھوٹ ہے، اور وہیں پہ ہی جو ہے وہ فدیے کا بھی جو ہے وہ حکم خدا کی جانب سے۔ بیماری کے حوالے سے کیا آپ کو جی، بیماری کی حالت میں یہ ہے کہ بندہ مسلسل بیمار چل رہا ہے نا، تو اس کے 3 سبب بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں پہلا سبب یہ ہے کہ بیماری سے آپ کو مزید بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، اور نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ مستند ڈاکٹر ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو یہ لکھ کر دے دے یا زبان سے کہہ دے کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی تندرستی میں مزید ٹائم لگ جائے گا۔ آج کے دور کا MBBS ہونا چاہیے، یعنی کہ جی، اور تقوی گزار بھی ہونا چاہیے، وہ اس بات کو سمجھتا بھی ہو کہ اس نے روزہ بھی رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور یہ صرف جو ہے وہ بیماروں کے لیے بات نہیں کی گئی تھی، یہاں پہ پوری سوسائٹی کے اندر ہر عمر اور ہر طبقے کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بہت بڑی فہرست نوجوانوں کی دکھانے کے لیے تیار ہوں، جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے، سحری کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں سحری کرنے، افطاری کرتے ہیں، لیکن روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو معمولی نہ جانیں،
یہ کوئی معمولی، یہ تمام لوگوں کے لیے میسیج ہے. اس میں خدا نہ خواستہ کوئی بزرگ ہستیاں یا کوئی بیمار حضرات یا کوئی مجبور جو روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کو تو خدا تو ایسا پروردگار رحیم اور کریم ہے سب کے لیے، لیکن سب کے لیے ایک جنرل بات تھی کہ بالکل سب لوگ. صحیح. تھینک یو سو مچ ہیرا شیرازی صاحبہ، آپ تشریف لائیں. مفتی صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ، آپ تشریف لائے. اور حارث کمال صاحب اس وقت جو ہے وہ آپ کی باری آنے والی ہے، جس کا ہم انتظار بھی کر رہے ہیں. آپ کوئی دعائیہ کلام جو ہے وہ پیش کریں گے جیسا کہ یوسف انکل صاحب نے کہا ہے. یقیناً آپ کو ہماری یہ جو کوشش تھی آج جمعۃ الوداع اور جمعۃ المبارک کے حوالے سے بات چیت کی کوشش، یہ آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت ساری مفید باتیں جانی ہیں ہم نے اپنے مہمانوں سے. اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو ہمیں اپنی زندگیوں میں پریکٹیکلی شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت جو ہے اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے. ہم حارث کمال کی خوبصورت آواز اور ایک دعائیہ کلام کے ساتھ آپ دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں. آپ دوستوں سے انشاءاللہ پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں دونوں جہاں مولا. یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں دونوں جہاں. سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں. تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا. بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے. سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے. تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم.